السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں یہ سوال آپ سے پوچھوں کہ آپ صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں تو 85% لوگوں کا جواب یہ ہوگا کہ ہم صبح دیر سے اٹھتے ہیں، 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے۔ اور اگر یہ پوچھوں کہ رات میں سوتے کب ہیں تو زیادہ تر لوگوں کا جواب یہ ہوگا کہ بھائی سوتے ہوئے دیر ہو جاتی ہے۔ تو رات میں دیر تک جاگنا اور صبح دیر تک سونا یہ آج عام ہو چکا ہے۔ اور پھر بڑی بڑی سٹیز کا تو کہنا ہی کیا ہے، رات کے 12 بجے کے بعد تو ان کا دن شروع ہوتا ہے، گھومنے نکلتے ہیں، ٹہلنے نکلتے ہیں، اور دوپہر 12 بجے ان کی صبح ہوتی ہے۔ یہ آج ہماری زندگی میں عام ہوتا جا رہا ہے، اور یہ بات ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ صبح جلدی اٹھنا اور رات میں جلدی سونا یہ بہت ساری بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ صبح اٹھنے کے بہت زیادہ فائدے بھی ہم لوگ جانتے ہیں۔ آج یہی ساری چیزیں ہیں جو میں آج آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، اور یہ چیزیں تو اب ہمیں پتہ چل رہی ہیں دنیاوی اعتبار سے، سائنس ہمیں بتا رہی ہے، میڈیکل لائن سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ صبح اٹھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں نے تجربہ کیا، وہ اپنے تجربے سے یہ بیان کرتے ہیں کہ صبح اٹھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ تجربہ ہوا، لوگوں نے یہ ساری چیزیں اخذ کیں، کیچ کیں اپنے تجربے سے، ایک ایک چیز پر ایکسپیریمنٹ کیے گئے، تب ان کو یہ پتہ چلا کہ رات کو جلدی سونے سے یہ فائدہ ہوتا ہے اور صبح جلدی اٹھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن قربان جائیے آقا مدنی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فری میں ہم پیدا ہوئے ہمیں یہ چیز بتا دی گئی کہ دیکھو تمہیں رات کو جلدی سونا ہے اور صبح جلدی اٹھنا ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ ساری چیزیں بتا دی، ہمیں محنت نہیں کرنا پڑی، ہمیں ساری چیزیں فری میں مل گئی ہیں کہ یہ پہننا ہے یہ نہیں پہننا، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، ایسے سونا ہے اور ایسے نہیں سونا، اس ٹائم سونا ہے اور اس ٹائم اٹھنا ہے۔ ہمیں کوئی مجاہدہ نہیں کرنا پڑا، ہمیں کوئی تجربہ نہیں کرنا پڑا۔ جو سائنس ریسرچ کر کے آج بتا رہی ہے، جو ڈاکٹرز اب بتا رہے ہیں، وہ اسلام نے 1400 سال پہلے جب لوگ جہالت میں زندگی گزارتے تھے، لوگوں کو علم نہیں تھا، اس ٹائم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری چیزیں ہمیں بتا دی ہیں اسلام کے اعتبار سے۔ یہ تو دنیا کے فائدے ہیں جو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ صبح اٹھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں آخرت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے صبح جلدی اٹھنا یہ سنت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور رات میں جلدی سونا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت ہے، حضور کا طریقہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے نہیں سوتے تھے۔ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سونا یہ حضور کی عادت نہیں تھی کہ عشاء سے پہلے سو جائیں، اور عشاء کے بعد بات نہیں کرتے تھے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حضور جلدی سو جاتے تھے، یعنی فوراً سو جاتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز کے بعد بات کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز کے بعد بات کرنے کو منع فرمایا ہے۔ ہاں وہ لوگ جو کسی کام سے جاگے ہوئے ہیں، دینی کوئی کام ہے اس کی وجہ سے بات کر رہے ہیں، یا دنیاوی کوئی کام ہے اس کی وجہ سے بات کر رہے ہیں، تو ان کو تو اجازت ہے، لیکن بلا وجہ فالتو گپ شپ میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً سو جانا سنت ہے۔ فالتو باتوں میں وقت ضائع کرنا اور بلا وجہ جاگنا، نہ دین کا کوئی کام ہے نہ دنیا کا کوئی کام ہے، پھر بھی آپ جاگے ہوئے ہیں، اس سے حضور نے منع فرمایا۔ اور صبح اٹھنے کی تاکید ہے اسلام میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح اٹھتے تھے اور فجر کی نماز کے بعد صبح ٹہلنے جایا کرتے تھے، باغات کی سیر کیا کرتے تھے۔ بعض دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے وقت میں باغ میں بھی جایا کرتے تھے، ٹہلتے بھی تھے، اور صحابہ اکرام صبح اٹھتے تھے۔ یہ تمام صحابہ کی سنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ صبح کے وقت میں اٹھنا، فجر کی نماز پڑھنا، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد تھوڑا بہت ٹہلنا، اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے، تاکہ صحت اچھی رہے گی میں اللہ کی عبادت کروں گا، یہ بھی سنت ہے۔ اور تمام صحابہ اکرام جلدی اٹھتے تھے اور جلدی سوتے تھے۔ تو اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ دیکھو جلدی سو اور جلدی اٹھو۔ جب آپ جلدی سوئیں گے اور صبح جلدی اٹھیں گے تو آپ پورے دن فریش ہو کے کام کر پائیں گے۔ آج جو لوگوں کو ڈپریشن کی شکایت ہے، ٹینشنز ہیں، سر میں درد ہے، آنکھوں میں پرابلم ہے، یہ ساری پرابلم آج ایک عام ہو چکی ہیں، اور پھر اس کے علاج کے لیے ہم اخبار میں اشتہارات دیکھتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں، یار کیا کریں، وہ سر بھاری چل رہا ہے، آنکھوں میں پرابلم ہو رہی ہے، ٹینشن بہت ہے، سر میں درد بہت رہتا ہے، طبیعت میں بڑی سستی ہے۔
دوائیں بھی کراتے ہیں, علاج بھی کراتے ہیں, لیکن کوئی فائدہ نہیں ملتا. آپ جانتے ہیں یہ ساری بیماریاں جو آج کل ہمیں لگی ہوئی ہیں, ان ساری بیماریوں کا ایک ہی حل ہے کہ آپ رات کو جلدی سونا شروع کر دیں اور صبح جلدی اٹھنا شروع کر دیں. جب ایک بندہ رات کو جلدی سوتا ہے اور وہ صبح اٹھتا ہے وقت پر, اور جب وہ وقت پر اٹھتا ہے تو اطمینان سے وہ ٹوائلٹ بھی جاتا ہے, فریش ہوتا ہے, اور اطمینان سے منہ وغیرہ دھوتا ہے, نہاتا ہے, اطمینان سے ناشتہ کرتا ہے اور اطمینان سے اپنے آفس جاتا ہے یا کالج جاتا ہے, تو اس کا مائنڈ اور اس کی پوری باڈی اطمینان سے پورے دن کام کرتی ہے. لیکن ایک بندہ جو رات کو لیٹ سویا, ظاہر ہے جب لیٹ سوئے گا تو صبح بھی لیٹ اٹھے گا, پھر وہ لیٹ اٹھتا ہے تو اس کو صبح ہی سے ایک مائنڈ میں ٹینشن ہو جاتی ہے, مجھے جلدی پہنچنا ہے آفس اور جلدی پہنچنا ہے کالج, جہاں بھی آپ کو صبح جلدی جانا ہوتا ہے. پھر آپ جلدی میں ٹوائلٹ جاتے ہیں, پیٹ بھی آپ کا مکمل صاف نہیں ہوتا, جلدی میں آپ جو ہے فیس واش کرتے ہیں یا باتھ روم جاتے ہیں, پھر جلدی میں آپ ناشتہ کرتے ہیں اور پھر جلدی آپ گھر سے نکل جاتے ہیں. تو صبح جیسے ہی آپ بستر پر سے اٹھے آپ کے مائنڈ میں ٹینشن ہو گئی, پھر جلدی میں آپ نے ٹوائلٹ گئے, آپ کا پیٹ بھی مکمل صاف نہیں ہو پایا. اب پیٹ کی بیماریاں تو یہیں سے شروع ہو گئی. آپ نے جلدی میں ناشتہ کیا, وہ ناشتہ بھی الٹا سیدھا آپ کے پیٹ میں گیا اور پوری باڈی کے اندر وہ جو ہے پیٹ کی خرابیوں کی وجہ بھی بنتا ہے. آپ جلدی میں آفس پہنچے یا اسکول گئے تو اس سے بھی آپ کی پوری باڈی پر ایک غلط اثر مرتب ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں, آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے, آپ ٹینشن بہت لیتے ہیں, سر میں درد بھی ہونے لگتا ہے, آنکھوں میں بھی پرابلم ہو رہی ہے اور بدن میں سستی پیدا ہو رہی ہے. یہ ساری کی ساری بیماریاں جو ہو رہی ہیں یہ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور صبح دیر میں اٹھنے کی وجہ سے ہو رہی ہیں. جتنے بھی کامیاب لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ رات کو جلدی سونے کے عادی ہوتے ہیں اور صبح جلدی اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں. اسلام نے یہ چیز ہمیں فری میں بتا دی. اسلام نے یہ چیز ہمیں بچپن سے سکھا دی کہ دیکھو رات کو جلدی سونا یہ حضور کی سنت ہے. عشاء کی نماز پڑھو فوراً سو جاؤ. جو بندہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً سو جائے گا ضروری کام کرنے کے بعد, وہ تہجد میں جلدی اٹھے گا, وہ فجر کی نماز میں اٹھ جائے گا. اور صبح کا وقت وہ ہوتا ہے جو اسٹڈی کے لیے بھی بہتر ہے, کوئی چیز یاد کرنے کے لیے بھی بہتر ہے اور کاموں کے بارے میں سوچنے کے لیے بھی بہتر ہے. آپ پورے دن کے تھکے ہوئے ہیں, رات کو بھی آپ زیادہ جاگ رہے ہیں تو آپ کو مائنڈ تو ویسے ہی ڈسٹرب ہو جائے گا. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے لباس بنایا ہے, آرام کے لیے بنایا ہے, اور صبح کو دن کو اللہ تعالیٰ نے کام کاج کے لیے بنایا ہے. اب آدھا دن آپ سو کے گزار رہے ہیں اور جو رات آرام کے لیے ہے, فطری طور پر رات میں جسم آرام چاہتا ہے. آپ جو ہے سوشل میڈیا پر لگے ہوئے, تو ظاہر ہے یہ ساری بیماریاں ہونا ایک عام بات ہے, ساری پرابلمز ہونا ایک عام بات ہے. تو یہ تو اسلامی طریقہ رہا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ سنت ہے. اور یاد رکھیے گا جو چیز سنت ہوتی ہے اس میں آخرت کا اجر تو ملتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ دنیا کے فائدے اس میں بے شمار ہوتے ہیں. جیسے سائنس جو ہے وہ صحیح ریسرچ پر پہنچتی ہے اور صحیح ریسرچ پر پہنچے گی, اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ سنت والا جو راستہ ہے وہ زندگی گزارنے کا بیسٹ راستہ ہے, وہ بیسٹ طریقہ ہے. تو صبح جلدی اٹھنے کی عادت بنائیے, اور صبح آپ جب ہی اٹھ سکتے ہیں جلدی جب آپ رات کو جلدی سوئیں. آپ رات کو جلدی سوئیں گے, آپ کی نیند پوری ہو جائے گی, خود بخود آنکھ کھل جائے گی اور آپ فریش ہو کر پورے دن کام کر سکتے ہیں. تو رات کو جلدی سونا یہ بھی سنت ہے اور صبح کو جلدی اٹھنا یہ بھی سنت ہے. ٹہلنا بھی سنت ہے, اچھی ہوا میں جانا, کھلی فضا میں جانا, ٹہلنا, واکنگ کرنا, دوڑنا, اپنی صحت کا خیال رکھنا یہ بھی سنت ہے. اب میں کچھ بڑے لوگ جو گزرے ہیں اس دنیا میں ان کے تجربے بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جو چیز انہوں نے سالوں کے تجربے کے بعد حاصل کی, اسلام نے وہ چیز ہمیں بچپن سے سکھا دی, پیدا ہوتے ہی ہمیں سکھا دی کہ دیکھو اب جب تم سمجھدار ہو جاؤ تو اس طرح سے زندگی گزارنا ہے. ایک بہت بڑے تجربے کار گزرے ہیں, ان کا نام ہے ڈین سافٹ. یہ ڈین سافٹ کہتے ہیں کہ مجھے آج تک کوئی آدمی ایسا معلوم نہیں ہو سکا جو اعلیٰ اور عرفہ درجات پر پہنچا ہو اور دیر سے صبح کو اٹھنے کا عادی ہو. یعنی کوئی بھی کامیاب شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو دیر سے صبح اٹھنے کا عادی ہوتا ہے. جتنے بھی کامیاب لوگ آپ کو ملیں گے وہ صبح جلدی اٹھا کرتے تھے. تو پتہ ہی چلا کہ کامیابی حاصل کرنے کے جہاں بہت سارے طریقے ہیں, ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ صبح جلدی اٹھنے کی عادت بنائیں. ولی چاؤ اور سر ولیم کی لمبی عمر کا راز. ویسے تو عمر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے کہ اس کو کتنا جینا ہے, لیکن یہ اپنے تجربے سے بتاتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ کہ اچھی صحت کا راز. جب آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ کام بھی زیادہ کر سکتے ہیں, کامیابی زیادہ حاصل کر سکتے ہیں. تو ولی چاؤ کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنی طویل عمر اس لیے پائی کہ وہ ساری عمر وقت پر کھانا کھاتے رہے
اور جلدی سونے اور صبح تڑکے بیدار ہونے کے عادی ہیں۔ یہ میں نے بڑی بڑی کتابوں سے کچھ نوٹ کیا ہے، ان لوگوں کی باتیں نوٹ کی ہیں آپ لوگوں کو سنانے کے لیے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وقت پر میں کھانا کھاتا تھا اور وقت پر میں سوتا تھا۔ آج ہمارے کھانے کا کوئی ٹائم ٹیبل ہی نہیں ہے۔ ہم جو ہے جب بھوک لگی دوپہر میں 12 بجے سموسہ کھا لیا، شام کو چاؤمین کھا لی، اس ٹائپ سے ہمارا دوپہر کا پورے دن کا اور کھانے کا سسٹم رہتا ہے۔ کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے ہمارے کھانے کا۔ اسلام نے ٹائم ٹیبل سکھایا ہے، اور یہ لوگ اب بتا رہے ہیں تجربے کے بعد کہ دیکھو ایسے زندگی گزارو گے تو بیٹر رہے گا۔ اسلام نے ہمیں جب لوگ جاہلیت میں زندگی گزارتے تھے، لوگوں کو علم نہیں تھا، لوگ کچھ بھی نہیں جانتے، جانوروں جیسی دنیا میں لوگ زندگی گزار رہے تھے، اس وقت اسلام نے یہ ساری چیزیں بتائیں، اور یہ ساری چیزیں لوگوں کو، غیروں کو بھی اسلام ہی کے ذریعے پتہ چلی۔ تو یہ ولی چاؤ کہتے ہیں کہ میری عمر کا اور میرے صحت مند ہونے کا راز یہ ہے کہ میں وقت پر کھانا کھاتا ہوں، جلدی سوتا ہوں اور صبح تڑکے اٹھتا ہوں، یہ میری صحت کا راز ہے۔ سر ولیم جو ہیں یہ پرائک لارڈ میئر آف لندن ہیں۔ 80 سال کی عمر میں ان کو یہ کہتے ہیں کہ 80 سال کی عمر میں مجھے لارڈ میئر آف لندن بنا دیا گیا، اب میری عمر 100 سال ہے، لیکن مجھے کوئی پہچان نہیں سکتا کہ میری عمر اتنی ہے۔ میں 100 سال کا ہو گیا ہوں، لیکن مجھے کوئی پہچان نہیں سکتا ہے کہ میری عمر 100 سال کی ہے۔ اب بھی میں پھرتی سے کام کرتا ہوں اور سارے کام بہت آسانی کے ساتھ کر لیتا ہوں۔ تو جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں ان کو حیرت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آخر آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ سادہ لفظوں میں بتا دینا چاہتا ہوں، سادہ لفظوں میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ میری صحت کا راز یہ ہے کہ رات کو جلدی سونا اور صبح سویرے اٹھ کر مناسب ورزش اور محنت سے کام کرنا، یہ میری صحت کا راز ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اب تک 100 سال کی میری عمر ہو چکی ہے، اب تک میں اسی طرح سے زندگی گزار رہا ہوں، رات کو جلدی سوتا ہوں، صبح جلدی اٹھتا ہوں، ورزش کرتا ہوں اور اپنے کام میں لگ جاتا ہوں۔ یہ اپنی صحت کا راز 100 سال کی عمر میں۔ ہم دیکھیں 40 سال کی عمر میں ہی ہمارے گھٹنوں میں درد، اس میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں جن کا علاج ہم ڈاکٹر کے پاس جا کے تلاش کرتے ہیں، میں نے شروع میں بتایا کہ آنکھوں میں درد، سر میں درد، بدن تھکا ہوا، بدن میں درد، کمر میں درد، یہ سب کچھ یہ ہے کہ ہمارا ٹائم ٹیبل نہیں ہے، نہ کھانے کا ٹائم ٹیبل ہے، نہ سونے کا، نہ جاگنے کا۔ آگے دیکھیے گا، سر گیئر ڈومائر کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ انگریزی کا ایک مقولہ ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز۔ یہ کہتے ہیں کہ رات کو جلدی سونا اور سویرے جاگنا صحت کا بھی راز ہے، دانش مندی کا بھی راز ہے، اور دولت مندی میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ کیسے؟ جب آپ رات کو جلدی سوئیں گے، صبح جلدی اٹھیں گے، ورزش وغیرہ کریں گے، ٹائم سے کھائیں گے پیئیں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا بدن اچھا رہے گا، آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ جب صحت اچھی رہے گی تو دماغ بھی اچھا رہے گا، جب دماغ اچھا ہوگا تو عقل بھی بڑھے گی، اور جب عقل بڑھے گی تو آپ کے مائنڈ میں آئیڈیاز آئیں گے، آپ کے مائنڈ میں کام کرنے کے طریقے آئیں گے کہ کیسے زیادہ مال کمایا جا سکتا ہے، جائز راستوں سے کیسے مال کمایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ان تمام چیزوں کا خزانہ ہے رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا، صحت بھی اور دانش مندی بھی اور دولت مندی بھی۔ یہ آگے لکھتے ہیں کہ اس نصیحت پر عمل کرنا میرا سالوں کا سلسلہ ہے، اور سالوں سے میں اس بات پر عمل کرتا آ رہا ہوں۔ میری صحت اور کامیابی کا راز بھی یہی ہے۔ اگر آپ بھی رات کو جلدی سو کر صبح سویرے جاگنے کی عادت ڈالیں گے تو آزمائیں گے کہ آپ کو قدرت کی طرف سے کیا کیا تحفے ملتے ہیں۔ اور پھر میرے بھائی، سنت سمجھ کے آپ صبح جلدی اٹھیں گے، رات کو جلدی سوئیں گے، تو پھر دیکھیے آپ کو اللہ کیا نہیں دیتا ہے۔ آپ تہجد پڑھ لیں گے، فجر کی نماز پڑھ لیں گے، پھر دیکھیے کیسے آپ کی زندگی میں بہار آتی ہے، کیسے کامیابی آپ کی قدم چومتی ہے، کیسے آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں جس کو ولایت کہا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ غیروں کی باتیں تھیں، اور ہماری جو اپنی بات ہے، جو اسلام ہے، اس نے تو بہت پہلے بتا دیا جب لوگ کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ تو میری یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مطلب صرف اتنا ہے، مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل بنائیں، کھانے کا ٹائم بنائیں، اور سونے کا ٹائم بنائیں، جاگنے کا ٹائم بنائیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ یہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس صحت کا خیال رکھیں۔ رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں، ٹہلنے جائیں، فجر کی نماز کے بعد ٹہلنے جائیں یا فجر کی نماز سے پہلے ٹہلنے جائیں۔ اپنے بچوں کو صبح جلدی جگائیں، اپنے بچوں کو جلدی سلائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر عمل کیجئے گا۔ اتنے سارے فائدے ہیں جن کو غیروں نے سالوں کے تجربے کے بعد لکھا ہے۔ مجھے امید ہے یہ کلپ آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔